بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غيب فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور معافی اور مدد طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے صحابہ پر اور ان کے اہل و عیال پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ جمعہ کی آج ہم تفسیر لیں گے. سورہ جمعہ مدنی سورت ہے، اور جمعہ کا مطلب کیا ہے؟ جیم میم اور عین سے اس کا روٹ ورڈ ہے، تو جمع ہونا ہے اس کا مطلب. یعنی کہ جمعہ کی نماز کے لیے دیکھیے سب کے سب جمع ہوتے ہیں، کتنے بھی کام ہو، کتنے بھی بزی ہو، دوسرے نمازیں چاہے لوگ پڑھے یا نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے لیے سب جمع ہوتے ہیں، اور ایک کانگریگیشن ہوتا ہے، ایک اتحاد مسلمانوں میں معلوم ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور کیا اس دن امپورٹنس ہے، اور اس دن کیا کیا کرنا چاہیے، یہ سنت سے ہم کو پتہ چلتا ہے. اور پھر سورہ جمعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7 نام اللہ کے جو بہت مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، چاہے تم جمعے کے لیے آؤ یا نہیں آؤ، تم یعنی کہ انصار اللہ بنو یا نہ بنو، لیکن ایوری لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگ ہمیشہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ملک القدوس. اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، کمپلیٹ بادشاہ ہے، سارے کائنات کا بادشاہ ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کے بادشاہ یا زمین کے یا آسمان کے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ملک ہے، یعنی کہ کمپلیٹ بادشاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قدوس ہے، نہایت پاکیزہ ہے ہر وہ چیز سے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو جوڑتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں. یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. العزیز الحکیم، زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ زبردست فیصلے کرتے ہیں، اور ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کا حکمت پہ مبنی ہے. هو الذی بعث فی الامیین. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول. یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی کہ آپ ان پڑھ تھے. آپ بالکل بھی آپ پڑھے لکھے نہیں تھے. 40 ایئرس میں جب آپ کو نبوت ملی، جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے پاس وحی لے کر آئے تو تب آپ کو پڑھنا سکھایا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صرف اللہ ہی ایسے چیزیں کر سکتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی ایسے کر سکتے ہیں. کوئی ان پڑھ اگر کوئی لوگ ہے جو ان پڑھ ہے تو ان کو لے کے جا کے آپ کوئی کتاب رکھو تو وہ پڑھ نہیں سکتے، چاہے کتنی بھی ان کی ایج ہو. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول بھیجے. تو یہاں پہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ابراہیم علیہ السلام جب
مکہ شہر میں تھے تو وہاں پہ آپ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ میں ایک رسول بھیجے، یعنی کہ بنی اسماعیل میں ایک رسول بھیجے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کی طرف بھیجے گئے۔ اور جتنے باقی کے جتنے پیغمبر ہیں، جتنی کتابیں، جتنی صحیفیں نازل ہوئی، یہ سب کے سب بنی اسرائیل میں آئے۔ تو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں فرق کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک تھے اسحاق علیہ السلام اور ایک تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام تھے، تو یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل بھی تھا۔ تو اسحاق علیہ السلام کے جو قوم ہے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے جو قوم ہے انہیں بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، تو اولادوں میں سے۔ تو یہاں پہ اتنے سارے پیغمبر جو آئے تھے، یعنی کہ رائٹ ٹل عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے جو پیغمبر آئے تھے بنی اسرائیل میں آئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو کہ تقریباً 2000 سال بعد قبول ہوئی، اور بنی اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ تو یہاں پہ یہود کا بھی دیکھیں، ان لوگوں کا یہی تھا، ان لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے یہ چیز کو کہ آپ بنی اسماعیل میں سے ہے، تو اس لیے وہ لوگ ماننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی فرما رہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ جو پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات، یعنی کہ انہی میں سے، یعنی کہ کیا ہے، اہل مکہ میں سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو پڑھتے ہیں ان پر اب اس کی آیات، یعنی کہ یتلو یعنی کہ جو پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریچ کرتے تھے وہ پریکٹس بھی کرتے تھے، تو آپ کر کے دکھاتے تھے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے وہ اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے تھے، یعنی کہ نفس کو پاک کرتے تھے، صحابہ کرام کا تزکیہ کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتے ہیں ان کو کتاب، والحکمت، اور حکمت، یعنی کہ جو آپ کے فالوورز تھے، جو وہ ٹائم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو لوگ تھے، ان سب کو کیا ہے، آپ جو سب پاک کرتے تھے، ان کے نفس کو پاک کرتے تھے۔ اندر کی تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ اندر کی پاکی اور باہر کی۔ تو اندر کی پاکی کس طریقے سے ہوتی؟ قرآن پڑھنے سے اور فالو کرنے سے، اور باہر کی پاکی یعنی کہ آپ سنت طریقے سے ہر چیز باہر سے کیسے پاکی حاصل کرنا، یہ سب چیزیں آپ سکھا دیے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتا ہے ان کو کتاب، یعنی کہ آپ کتاب جو وہی آپ کی طرف آتی تھی، جو قرآن آپ کو جبرائیل علیہ السلام وحی کے طور پہ لاتے تھے، آپ کو صحابہ کرام کو بھی سکھاتے تھے۔ والحکمت، اور حکمت، یعنی کہ آپ کے پاس حکمت تھی۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیشن لینا۔ تو آپ سنت اور احادیث کے تھرو صحیح چیزیں سب کو سکھا دیے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے سب لوگ کیا تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے۔ شرک کرنا عام تھا، قتل کرنا، فحش، سود، زنا، یہ سب چیزیں بہت کامن تھی، اور اس زمانے تک محدود نہیں تھی، ہمیشہ سے جب پیغمبر آئے تھوڑے ٹائم تک لوگ کیا کیے؟ اپنے آپ کا تزکیہ کیا، لیکن پھر جیسا ہی پیغمبر چلے جاتے تو سب یہ غلط چیزوں میں مبتلا ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہاں پہ ایک رسول کو بھیجے جو کہ آپ کو اس گمراہی سے نکالے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور کچھ دوسرے نہیں ان میں سے ملے ان کے ساتھ، یعنی کہ یہ آیت دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے کہ کچھ دوسرے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں پہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3 بار پوچھے کہ کچھ دوسرے، آخرینہ کا مطلب کیا ہے؟ تو جب یہ سورہ نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان سے مراد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ کے بازو سلمان فارسی تھے، تو ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر سیریا میں بھی ایمان ہوتا تو فارس والے وہاں بھی پہنچ جاتے، یعنی کہ کچھ دوسرے آخرین میں الگ سب لوگ آئیں گے، یعنی کہ ایک تو سلمان فارسی پہ ہاتھ رکھ کے بولا تو فارس والے بھی اس میں ہے، پھر آل دا جنریشن سٹل قیامت، یعنی کہ یہاں پہ کہا گیا کہ اور کچھ دوسرے ان میں سے نہیں ملے ان کے ساتھ، یعنی کہ ان کے ساتھ کون ہے؟ صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کا مرتبہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے، صحابہ کے مرتبے تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ تو پائنیئرز آف اسلام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ بولے کہ صحابہ کرام کے بعد بھی جو لوگ آئیں گے وہ سب اس میں ان سب کے لیے کیا ہے؟ یہ ایک ہدایت ہے، قرآن اور احادیث یہ سب
ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں تابعین بھی آئیں گے اور سارے الگ الگ اوپینینس ہیں یہاں پہ اسکالرس کے، تو اس میں پورے جنریشنز آف مسلمز جو قیامت تک آئیں گے، پھر اس میں اہل فارس بھی آئیں گے، پھر اس میں اجمی بھی آئیں گے یعنی کہ جو عرب نہیں ہیں۔ تو اب دیکھیے جیسا کہ امت محمدی ہے ہم، رائٹ، مطلب ورلڈ کے سب الگ الگ کونوں پہ ہے، تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے، لیکن پھر بھی آپ کے پر ہمارا ایمان ہے اور ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہاں پہ وہ تھا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے مَن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی کہ یہ جو اسپیشلی کتاب کا آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، ایک امی کو رسول بنانا، پھر آپ قرآن کو پڑھنا، سکھانا اور اس پہ ریفلیکٹ کرنا، اس پہ عمل کر کے لوگوں کو سکھانا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اللہ تعالیٰ اپنا فضل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ذو الفضل العظیم ہے، بڑے فضل والا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس پہ چاہے اللہ تعالیٰ فضل اپنی کر سکتے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جو اٹھوائے گئے تورات، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے نہ اٹھایا اس کو، کمثل الحمار يحمل اسفارا، مانند مثال گدھے کی ہے جو اٹھاتا ہے بوجھ۔ یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ لوگ جو دیے گئے تورات، تو قرآن سے پہلے کون سی کتابیں نازل ہوئی؟ تورات تھی، انجیل تھی، تو تورات کی رسپانسبلٹی بھی یہود کو دی گئی، لیکن وہ لوگ کیا کیے؟ اس کی رسپانسبلٹی نہیں اٹھائے، اس کو بدل دیے، اس کے اپنے حساب سے اس کے جیسا تورات میں حکم دیا گیا اس کو فالو نہیں کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پھر انہوں نے نہ اٹھایا اس کو، یعنی کہ اس پہ عمل نہیں کیا۔ کمثل الحمار، مانند مثال گدھے کی ہے، یعنی کہ پڑھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ یحمل اسفارا، جو اٹھاتا ہے بوجھ، یعنی کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر رہے کہ اس کو وہ لوگ تورات کو جانتے تھے، اس کو پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ہم کو چیک کرنا ہے، ہم بھی قرآن کی رسپانسبلٹی کیا ہم اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کئی حافظ ہیں، کئی لوگ اس کو یاد کر چکے ہیں، لیکن کسی کو بھی اس کا ترجمہ نہیں معلوم، اور اگر تفسیر ترجمہ پڑھ بھی لیے تو کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ تو جو ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال گدھے کے ساتھ دے رہے ہیں۔ گدھے کا دیکھیے، جب گدھے کا نام آتا تو ایک دم بالکل انسان اس کو ایک حقیر نظر سے دیکھتا، تو اسی طرح ہے جو کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس پہ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو عمل نہیں کرتے۔ تو ہم بھی پھر اگین ریلیٹڈ، جیسا کہ ہر آیت ہمارے لیے بھی نازل ہوتی، تو جب یہود نے تورات کے ساتھ ایسا کیا تو ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ بئس مثل القوم الذین، بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے جس طرح گدھے کی کوئی چیز کو اہمیت نہیں دیتے، اسی طرح بھی یہی قوم ہے جو کہ اللہ کی کتاب اور رسول کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، رسول کا حق ادا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ یعنی کہ جو کتاب کی حق میں کمی کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ظالم بول رہے۔ تو اپنے آپ کو اگین چیک کرنا ہے، کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا اس کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں؟ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوئی کہ آپ صرف اس کو ایسے عربک میں، ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کے عربک میں پڑھنے میں آپ کو اس کا پورا اجر ہے، اس کا پورا آپ کو نیکیاں ملیں گی، لیکن قرآن کیا ہے؟ اٹ شوز اس دا وے آف لائف، تو زندگی کس طریقے سے ہم کو گزارنا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم دیا ہے۔ اور جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو ہم کو سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا حکم دے رہے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ دارالارقم کی طرف سے تفسیر کا ایک کورس، تعلیم القرآن کا کورس چل رہا ہے، جس میں ترجمہ اور تفسیر آپ کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے۔ آپ لوگ اگر اس میں انرول نہیں کیے تو انرول کیجئے، آپ کو فرسٹ پارے سے الحمدللہ پورا ڈیٹیل میں آپ کو قرآن سمجھایا جائے گا۔ آپ رجسٹر بھی کر سکتے ہیں یا ایز لسنرز بھی سن سکتے ہیں۔ تو کوشش کریے کہ اس کے لیکچرز شروع جز 1 سے دارالارقم کے پریزیڈنٹ سارا جو ہے وہ اچھے ایزی لینگویج میں، اپنی لینگویج میں اس کو سمجھا رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ سننے کی کوشش کریے، سن کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے اور عمل کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے، آمین۔
آگے آیت نمبر 6، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی بنے ہو، ان زعمتم، اگر تم زعم رکھتے ہو یا تم گمان رکھتے ہو، انکم اولیاء للہ، بے شک تم دوست ہو اللہ کے، من دون الناس، لوگوں کے سوائے، فتمنوا الموت، پس تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یعنی کہ یہاں پہ یہود کو چیلنج کیا جا رہا کہ یہود کیا ہے، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے دوست ہے، اللہ کے بہت قریب ہے، اور وہ بولتے تھے کہ ہم لوگ چوزن پیپل ہے، برے کام کرتے تھے لیکن پھر بھی بولتے تھے کہ اللہ کے چوزن ہیں، تو اگر جہنم میں بھی جائیں گے تو کچھ دن کے لیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم سوچتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہے تو پھر کیا کرو، تمنا کرو موت کی، یعنی کہ موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ مومن کیا ہے، موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ مومن کو پتا ہوتا ہے کہ موت کے بعد وہ اللہ سے ملنے والا ہے۔ جو اگر اچھے کام کرے ہیں تو پھر اللہ کی اس پہ رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہود کو پتا تھا کہ وہ غلط ہے، تو وہ اللہ کی رحمت کی انہیں امید نہیں تھی، تو اس لیے وہ لوگ کیا کیے، ان کو موت سے بہت ڈر تھا۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، اور نہ وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے کہ کھلا چیلنج ہے ان کے لیے۔ اس سے پہلے بھی کئی پاروں میں سورہ بقرہ میں بھی انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر قرآن کے جیسا اگر تم سمجھتے ہو، لا سکتے ہو، تو ایسی کتاب لا کر بتاؤ، ایسا سورہ لا کر بتاؤ، اور موت کی تمنا کرو، لیکن وہ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی کہ وہ لوگ اتنا ظلم کرتے تھے، تورات کو بدل دیے، انجیل کو بدل دیے، وہ انبیاؤں کا قتل کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، غلط سلط باتیں جوڑتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے تھے، یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے عمل کیا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یعنی کہ سب سے زیادہ کیا تھی، یہود کو جینے کی حرص تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر وہ ایسا کرتے تو اسے کھلم کھلا فرشتے پکڑ لیتے، اور اگر یہود موت کی تمنا کرتے وہ فوراً مر جاتے اور جہنم میں اپنے ٹھکانہ کو دیکھ لیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے والے اگر مباہلہ کے لیے نکل آتے تو اس طرح واپس جاتے کہ اہل و مال میں کسی کو بھی باقی نہ پاتے۔ یعنی کہ یہ امام بخاری، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے کہ یہ لوگ کیا ہے، ان کو معلوم تھا، کیونکہ دیکھیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل ملعون نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس دیکھ لو تو میں آ کر ان کی گردن کو پامال کر دوں، نعوذ باللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتے تو اسے کھلم کھلا فرشتے پکڑ لیتے۔ تو اسی طریقے سے جو غلط رہتے ہیں وہ لوگ، ان کو پتا ہوتا ہے وہ غلط ہے، تو یہود کو بھی پتا تھا وہ غلط ہے، اس لیے وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کرتے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي، کہہ دیجئے بے شک موت وہ جو تفرون منہ تم بھاگتے ہو اس سے، فإنہ تو بے شک وہ ملاقیکم ملنے والی ہے تم سے، ثم تردون الی عالم الغیب، پھر تم لوٹائے جاؤ گے طرف جاننے والے غیب کے، والشہادتی اور حاضر کے، فینبئکم پھر وہ بتا دے گا تم کو، بما کنتم تعملون ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے کہ موت تو سب کو آنے والی ہے اور کبھی بھی آ سکتی ہے، تو جب تم موت سے اگر بھاگیں گے تو بھی تم کو موت آ جائے گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا، تم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاؤ گے، اور جو تم عمل کرتے تھے اس کا اللہ تعالیٰ تم کو سامنے دکھا دیں گے۔ پھر آگے کی آیت جو ہے آیت نمبر 9 to 13 سورہ جمعہ ہے نا، تو جمعہ کی فضیلت بتا دی گئی یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے کہ جب جمعے کی نماز ہے تو ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، تو سنت سے اور احادیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو جمعے کے دن کی یہ فضیلت ہے کہ اس دن تمام مخلوقات کی تخلیق مکمل ہو گئی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو بنا دیا تھا۔ یہ ان 6 ایام میں سے ہے، چھٹا یوم ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اس دن
آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن جنت میں داخل کیا گیا، اس دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اس دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مرد مومن اللہ تعالیٰ سے جو دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صحیحین کی حدیث ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں امپورٹنس بتایا گیا جمعے کے دن کا، کیونکہ یہودیوں کے لیے کیا تھا، یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کر لیا، حالانکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کے دن کو پسند کر لیا جس میں تخلیق کی ابتدا ہوئی تھی، جبکہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو منتخب فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کو مکمل فرما دیا۔ جیسا کہ امام بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آخر میں آنے والے ہیں لیکن روز قیامت سبقت کرنے والے ہوں گے، حالانکہ ان لوگوں کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آخری قوم ہیں، ٹھیک ہے، آپ آخری نبی تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ہم سے پہلے ان لوگوں کو کتاب بھی دی گئی۔ پھر یہ دن جسے اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض قرار دیا تھا، اس میں انہوں نے اختلاف کیا، یعنی کہ جمعے کے دن کو انہوں نے ناپسند کیا، تو اس دن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرما دی۔ لوگ اس میں ہمارے بعد میں یہود کل اور عیسائی کل ہے، لیکن مطلب عیسائی اور یہود کو بھی دیا گیا، لیکن ان لوگ کیا کیے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ لوگ اپنے لیے ہفتہ اور اتوار کا دن چن لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعے سے بھٹکا دیا، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کے دن ہدایت فرما دی، پس اس نے ترتیب اس طرح رکھی کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار، اس طرح قیامت کے دن بھی وہ ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں سے ہم بعد میں آنے والے ہیں، مگر قیامت کے دن پہلے ہوں گے، اور تمام مخلوقات سے ہمارے بارے میں پہلے فیصلہ ہوگا۔ یعنی کہ دیکھیے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو امت محمدی میں پیدا کیے تو ہمارا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا، اور ہمارے کو جمعے کا دن جو امپورٹنٹ دن ملا، جو اللہ تعالیٰ اس کی امپورٹنس دکھائے تھے، وہ دن ہمیں نصیب ہوا۔ تو اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب پکارے جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو ذکر کی طرف اللہ کے، وذروا البیع، اور چھوڑ دو تجارت، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم علم رکھتے۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جمعے کی اذان جب دی جائے، ٹھیک ہے، جب پکارا جائے نماز کی طرف، یعنی کہ جب جمعے کی نماز ہو جائے تو کیا کرو تم، جمعے کے دن نماز کی طرف دوڑو۔ یعنی کہ دوڑو کا مطلب کیا ہے، پورا ارادہ، نیت، خشوع اور پورے کوشش کے ساتھ نماز کی تیاری کرو، ٹھیک ہے۔ دوڑو کا ارادہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ تیز قدم سے چلنا نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاں تک نماز کے لیے تیز چل کر جانے کا تعلق ہے تو وہ ممنوع ہے، کیونکہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب اقامت کو سنو تو نماز کی طرف چل پڑو، ٹھیک ہے، اور سکینت اور وقار کا اختیار کرو، اور تیز تیز نہ چلو، نماز کا جو حصہ پالو اسے پڑھو، اور جو حصہ تم سے نکل جائے اسے مکمل کر لو۔ یہ بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے کہ تم جمعے کے دن کو دوڑو، فسعوا کا میننگ دوڑو ہے، لیکن دوڑو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کو بھاگ بھاگ کے جلدی جماعت ٹھہر گئی بس سے بھاگ کے جانا ہے، کیونکہ تیز قدم سے چلنا نماز کے لیے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے لیے جمعے کی نماز کی تیاری کرو، ٹھیک ہے، پوری خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ اس کی تیاری کرو۔ اور کیا ہے اس میں جمعے کے دن کی تیاری میں دیکھیے ہر چیز آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جو شخص جمعے کے دن نہائے دھوئے، جلدی سے چلا جائے، پیدل جائے اور سواری استعمال نہ کرے، امام سے قریب ہو کر بیٹھے، خاموشی سے سنے اور کوئی لغو کام نہ کرے تو اسے ہر قدم کے عوض 1 سال کے روزے رکھنے اور قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، دیکھیے اس حدیث کو
امام ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے، یعنی کہ کتنی امپورٹنٹ احادیث ہے یہ۔ خیر ہم تو لیڈیز ہیں، ہم یہ سنتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو مطلب جو جینٹس ہیں ان کو سمجھانا چاہیے، جو شخص جمعے کے دن نہائے دھوئے جلدی سے چلا جائے یعنی کہ تیز قدمی سے نہیں، لیکن جیسا اذان ہو گئے بعد فوراً جا کے نماز کا انتظار کرے، پیدل جائے، سواری استعمال نہ کرے، امام سے قریب ہو کر بیٹھے، خاموشی سے سنے اور کوئی لغو کام نہ کرے تو اسے ہر قدم کے عوض 1 سال کے روزے رکھنے اور قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی کہ کتنا بڑا اجر ہے اس میں۔ پھر اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کرے، یعنی کہ اچھی پاکی کے ساتھ غسل کرے، پھر جلدی چلا جائے تو اس نے گویا اونٹ کی قربانی کی، جو دوسری گھڑی میں جائے اس نے گویا گائے کی قربانی کی، جو تیسری گھڑی میں جائے اس نے گویا سینگ والے مینڈھے کی قربانی کی، جو چوتھی گھڑی میں جائے اس نے گویا مرغی کی قربانی کی، جو 5ویں گھڑی میں جائے اس نے گویا انڈے کی قربانی کی، اور جب امام آ جائے تو فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ان سب احادیث کو ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی بہت اہمیت ہے، جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے ہر بالغ پر، پھر اس نماز ادا کرنا ہے، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، یہ سب مستحب ہے، یہ سب سنت ہے، پھر خرید و فروخت روک دینا ہے، جب اقامت ہو جائے تو خرید و فروخت روک دینا ہے، اور پھر مسجد میں آتے ہی تحیۃ المسجد پڑھنا ہے، جمعے کے خطبے کے وقت خاموشی اختیار کرنا ہے۔ پھر جب فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو اگر جلدی جانے والے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر اس کے بعد دوسری گھڑی میں جانے والے کو گویا گائے کی قربانی، پھر مینڈھے کی قربانی، پھر مرغی کی، اور پھر انڈے کی قربانی کا ثواب ہے۔ لیکن جب خطبہ شروع ہو جائے گا تو فرشتے کیا کریں گے؟ اپنے ریکارڈز لپیٹ لیں گے اور فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ تو اس دن کی بہت فضیلت ہے۔ پھر اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، اگر موجود ہو تو اہل خانہ کی خوشبو استعمال کرے، اچھے کپڑے پہنے، پھر گھر سے نکل کر مسجد میں آ جائے، چاہے تو نماز ادا کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، پھر جب امام آ جائے تو خاموشی سے بیٹھ جائے حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہو جائے، تو یہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کتنے موقع دے رہے ہم کو اپنے گناہ معاف کرنے کے۔ پھر سب سے زیادہ فضیلت جمعے کے دن کیا ہے؟ سورہ کہف پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورہ کہف پڑھنے سے ایک جمعے کے دوسرے جمعے تک کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر سر سے پاؤں تک نور رہتا ہے، اور سب سے مین چیز دجال کے فتنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو سورہ کہف کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی بھی ریکارڈنگ ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اس کے بھی اگر آپ سورہ کہف تو ہر جمعہ پڑھتے ہوں گے، لیکن اس میں کیا اللہ تعالیٰ بیان کرے اس کے لیے آپ سورہ کہف کی تفسیر بھی سن سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن لوگوں کو خطبے میں ارشاد فرمایا تو آپ نے انہیں اون سے بنے ہوئے کپڑے پہننے دیکھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جمعے کے دن کوئی خاص کپڑے الگ رکھ لو، یعنی کہ اچھے صاف ستھرے کپڑے، ہر شخص اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے جمعے کے لیے خاص کر لے۔ تو یہ بھی اچھے طریقے سے جمعے کے دن اچھے پاک صاف کپڑے پہن کے جانے کی بھی فضیلت ہے۔ آئیے ہم آیت کی طرف آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی، جب پکارا جائے، للصلاۃ، نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو ذکر کی طرف اللہ کے، وذروا البیع، اور چھوڑ دو تجارت، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم علم رکھتے۔ تو وذروا البیع یعنی کہ چھوڑ دو تجارت، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی جب اذان ہو جائے تو خرید و فروخت ترک کر دو اور اللہ کے ذکر یعنی نماز کے لیے جلدی کرو۔ اس وجہ سے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دوسری اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے، یعنی کہ ایک اذان ہونے کے بعد جو ٹائم ملتا، جو خطبے کے وقت کا ٹائم رہتا، وہ ٹائم پہ کیا ہے؟ کاروبار بند کر کے، تجارت بند کر کے نماز کے لیے جانا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، پھر جب پوری ہو جائے نماز تو پھیل جاؤ، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے، وَاذْكُرُوا، اور ذکر کرو اللہ کا، كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بہت، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کتنا اچھا حکم دے رہے ہیں، کتنا ایزی بنا دیا اللہ تعالیٰ انسان کے لیے،
کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جمعے کی نماز کے ٹائم پہ بند رکھو اپنے کاروبار، لیکن جیسا نماز ختم ہو جائے تم پھر اپنا تلاش کرو اللہ کا فضل، یعنی کہ اللہ کے نماز کے بعد تم تجارت کر سکتے ہو، تم اپنے کاروبار چلا سکتے ہو، تم اپنے جو بھی مصروفیت ہے اس میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ صرف یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے ٹائم اور جمعے کی وقت احتیاط کرنا ہے۔ اور یہاں پہ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ٹھیک ہے تم اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ، لیکن ہر جگہ اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے تم کیا ہے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ یعنی کہ سب سے زیادہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ یعنی خریدتے بیچتے وقت، لیتے دیتے وقت، اپنا کام کرتے وقت، ہر وقت کیا کرو، کثرت سے جمعے کے دن اللہ کا ذکر کرتے رہو، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہو، کیونکہ درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے۔ ایک بار درود پڑھنے سے 10 نیکیاں بڑھ جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے کہ دنیا میں تم غافل مت ہو جاؤ، اور کیونکہ اللہ کا ذکر کیا ہے، تم فلاح پانے والے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے آخرت میں تمہیں نفع بخش ہوگی۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو بازار میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے کہ اگر تم جب بازار میں داخل ہو اور ایک بار یہ دعا پڑھو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 لاکھ برائیاں مٹا دیتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے انسان کے اوپر کہ ایک بار یہ چھوٹی سی دعا پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں اور 10 لاکھ برائیاں مٹا دیتا ہے۔ پھر آگے آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کو یا کھیل تماشے کو، مائل ہو گئے الیہا اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو کھڑے ہوئے۔ یعنی کہ یہاں پہ کیا ہوا، اس آیت کا نزول سے پہلے یہ ہے کہ ایک قافلہ غلہ لے کر وہاں پہ آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ تو ایک قافلہ غلہ لے کر وہاں پہ آیا اور زور شور کرنے لگا، تو لوگ کیا کرے، یہ آوازیں سن کر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے۔ صرف 12 لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تو آپ کو وہاں پہ چھوڑ کر کیا کیا، سوائے 12 لوگوں کے سب کیا کیا، قافلے کی طرف، وہ تجارت کی طرف، وہ خرید و فروخت کی طرف، اور وہ زور شور کی طرف چلے گئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ خطبے کے وقت کچھ بھی کام میں مشغول نہ ہونا، بیکار باتیں نہیں لگانا، بیکار کچھ بھی نہیں کرنا، بس توجہ کے ساتھ، جب عربک میں خطبہ ہو یا اردو میں خطبہ ہو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے، اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کو یا کھیل تماشے کو، مائل ہو گئے اس کی طرف، انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو کھڑے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ، کہہ دیجئے اللہ کے پاس ہے بہتر ہے کھیل تماشے سے، ومن التجارہ، اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی کہ ممانعت کی گئی ہے کہ تم کھیل تماشوں میں اس میں مبتلا مت ہو۔ جب خطبہ دیا جا رہا ہے تو غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کا ذکر نماز کے بعد کنٹینیو کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اجر ہے یہ کھیل تماشے سے اور یہ سب تجارت سے، اس سے بہترین اجر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، خیر الرازقین ہے۔ یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ثواب ہے وہ تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، جو اس ذات پاک پر توکل کرتے ہیں اور اسے وقت پر رزق کو طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ سورہ جمعہ کے تھرو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ، اور ہم جب بھی دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت بھی کہنا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ تو بہترین حلال پاکیزہ رزق کی دعا مانگنا ہے۔ اور جمعے کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے، تو آئی ہوپ کہ الحمدللہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا کس طریقے سے کیسے سنت کو فالو کرنا ہے، کس طریقے سے نماز کی تیاری کرنا ہے، یہ سب چیزیں الحمدللہ حدیث سے ہم کو اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، جمعے کی ہماری عبادت کو قبول کرے، اور کثرت سے درود شریف پڑھیے، کثرت سے ذکر کرتے رہیے۔ اور اکثر کئی احادیث سے یہ بھی آتا ہے کہ عصر کے بعد وہ وقت ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی، تو اکثر ہم لوگ کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ وقت پہ بیٹھ جائیے، کافی دعا کریے، اللہ تعالیٰ اس وقت پہ مومن کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم جمعہ کا اہتمام کر سکے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غيب فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرت نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب